بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 276 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاختلاف فی الثمن بعد ہلاک بعض المبیع عند المشتری کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وقال بعض المشائخ رحمهم اللہ تعالی سے لے کر وَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا تک ہوگی۔ آتے ہیں اصول کی طرف، تو اصل نمبر 1 البینات للاثبات کی بینہ ثابت کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 2 البینۃ المثبتۃ للزیادۃ اولا، کہ اگر بینات کے مابین تعارض ہو تو جو بینہ زیادتی کو ثابت کرے گا وہ زیادہ اولا اور راجح ہوگا۔ نمبر 3 لا تحالف بعد حلاك المبيع وبعضه عند المشتري وكذا إذا تغير المبيع عنده عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر مشتری کے پاس مبیع میں کوئی ایسی تبدیلی واقع ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے عیب کی وجہ سے مشتری وہ مبیع بائع کو واپس نہیں کر سکتا، یا کل مبیع مشتری کے پاس ہلاک ہوگی یا بعض مبیع ہلاک ہوئی، اس کے بعد مشتری اور بائع کے مابین اختلاف ہوا، تو یہ اختلاف موجب للتحالف نہیں ہے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی یتحالفان فی ہلاک البعض، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر بعض مبیع ہلاک ہوئی ہے، بعض موجود ہے، تو جو موجود مبیع ہے اس میں تحالف ہوگا کیونکہ مبیع موجود ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی یتحالفان فی فصول الہلاک عند المشتری مطلقا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشتری کے پاس مبیع ہلاک ہو جائے تو ساری کی ساری فصول میں، چاہے بعض مبیع ہلاک ہوئی ہے چاہے کل مبیع ہلاک ہوئی ہے، بہر صورت دونوں سے قسم لی جائے گی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف، تو جنس ہے الاختلاف فی الثمن بعد ہلاک بعض المبیع عند المشتری، مشتری کے پاس بعض مبیع ہلاک ہو جائے اور اس کے بعد ثمن میں اختلاف ہو جائے، اس کو دو صورتوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی فصل یہ ہے کہ ہلاک احد العبدین والبائع راض علی قبول الحی وترک حصۃ الہالک، کہ دونوں غلاموں میں سے ایک غلام ہلاک ہوا ہے اور بائع اس بات پر راضی ہے کہ جو زندہ غلام ہے یہ مجھے دیا جائے، اور جو غلام ہلاک ہو چکا ہے اس کی قیمت کو میں چھوڑتا ہوں، تو اس صورت میں تحالف جاری ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ البائع لا یرضى علی ترک حصۃ الہالک، کہ بائع ہلاک شدہ غلام کے حصہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں اختلاف ہے امام محمد، قاضی ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ تفصیلات انشاءاللہ عبارت میں ذکر کرتے ہیں۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، فقال بعض المشائخ رحمهم اللہ تعالی یأخذ من ثمن الہالک بقدر ما اقر به المشتری، اور بعض مشائخ رحمهم اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس مقدار کا مشتری نے اقرار کیا ہے اتنا بائع ہلاک شدہ غلام کے ثمن میں سے لے گا، وانما لا یأخذ الزیادۃ، اور زیادتی نہیں لے گا۔ وعلى قول هؤلاء ينصرف الاستثناء الى يمین المشتری، اور ان مشائخ کے قول کے مطابق استثناء مشتری کے قسم کی طرف منصرف ہوگا، لا الى التحالف، نہ کہ تحالف کی طرف، لأنه لما اخذ البائع بقول المشتری فقد صدقه، اس لیے کہ جب بائع نے مشتری کے قول پر اخذ کیا تو اس نے اس کی تصدیق کی، فلا يحلف المشتری، تو مشتری سے قسم نہیں لی جائے گی۔ وقال بعض المشائخ رحمهم اللہ تعالی، یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اگر بعض مبیع ہلاک ہو جائے اور اس کے بعد بائع مشتری کے مابین ثمن مبیع میں اختلاف ہو جائے تو کیا یہ اختلاف موجب للتحالف ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام صاحب کے ہاں یہ اختلاف موجب للتحالف نہیں ہے، مگر یہ کہ بائع ہلاک شدہ غلام کے حصہ ثمن کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے، تبھی استثناء تحالف کی طرف منصرف ہے یا یمین مشتری کی طرف منصرف ہے۔ اس میں مشائخ کے مختلف اقوال ہے۔ بعض مشائخ رحمهم اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تحالف کی طرف منصرف ہے، اور اس پر ہم سابقہ درس میں بات کر چکے ہیں۔ یہاں سے
ان مشائخ کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے ہاں یہ استثناء مشتری کے قسم کی طرف منصرف ہے۔ تو ان حضرات کی تخریج کے مطابق جامع الصغیر اور متن کی عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس اختلاف کی صورت میں مشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ البتہ اگر بائع اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ زندہ غلام قبول کریں اور جو ہلاک شدہ غلام ہے اس کی اس قیمت پر راضی ہو جائے کہ جس کا مشتری اقرار کر رہا ہے، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے یعنی زندہ غلام قبول کریں اور ہلاک شدہ غلام کی قیمت مشتری کے اقرار کے مطابق قبول کریں تو اس صورت میں مشتری پر قسم نہیں ہوگی، یعنی ان کے ہاں استثناء جو ہے وہ مشتری کی یمین کی طرف منصرف ہوگا۔ اگر بائع اس بات پر راضی ہو جائے تو قسم نہیں ہے، اور اگر اس بات پر راضی نہ ہو تو مشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ لأنه لما اخذ البائع بقول المشتری، یہاں سے صاحب ہدایہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب بائع مشتری کے قول پر راضی ہوا، یعنی اس کے اقرار شدہ قیمت کے لینے پر راضی ہوا، تو بائع نے مشتری کی تصدیق کی، اور جب خصم دوسرے کی تصدیق کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا، تو لہٰذا مشتری پر قسم نہیں آئے گی۔ اس مختلفی مسئلہ میں راجح اور مفتابی قول جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جیسا کہ الدر المختار میں مصرح ہے، اور صاحب ہدایہ کی سنی سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ ثم تفسیر التحالف علی قول محمد رحمہ اللہ تعالی ما بیناہ فی القائم، پھر امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق تحالف کی تفسیر وہی ہے کہ جو ہم نے زندہ غلام میں بیان کی۔ وَإِذَا حَلَفَ وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ فَادَّعَا أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ أَوْ كِلَاهُمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا، اور جب دونوں قسم اٹھائیں اور کسی چیز پر متفق نہ ہو اور دونوں میں سے ایک یا دونوں فسخ کا دعویٰ کریں تو ان دونوں کے مابین عقد فسخ کیا جائے گا۔ وَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْمُشْتَرِيَ بِرَدِّ الْبَاقِي وَقِيمَةِ الْهَالِكِ، اور قاضی مشتری کو حکم دے گا کہ وہ زندہ غلام واپس کریں اور ہلاک شدہ غلام کی قیمت واپس کریں۔ واختلفوا في تفسيره على قول ابي يوسف رحمه الله تعالى، والصحيح انه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع فإن نكل لزمه دعوى البائع۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق تحالف کی تفسیر میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ مشتری سے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ باخدا میں نے دونوں غلام اس قیمت کے عوض نہیں خریدے ہیں کہ جس کا بائع دعویٰ کرتا ہے، پس اگر وہ انکار کریں تو اسے بائع کا دعویٰ لازم ہو جائے گا۔ ثم تفسیر التحالف علی قول محمد رحمہ اللہ تعالی، صاحب ہدایہ نے مسئلہ کی تفصیل مشائخ کے اقوال اور ان کے دلائل ذکر فرمائے، یہاں سے ابھی تحالف کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ کن الفاظ میں قسم لی جائے گی۔ تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق تو تحالف کی تفسیر پہلے بیان کی گئی کہ بائع ان الفاظ میں قسم اٹھائے گا کہ باخدا میں نے 1000 کے عوض فروخت نہیں کیا ہے، اور مشتری ان الفاظ میں قسم اٹھائے گا کہ باخدا میں نے 2000 کے عوض یہ دونوں غلام نہیں خریدے ہیں۔ تو اگر وہ دونوں راضی نہ ہو اور دونوں میں سے ایک یا دونوں فسخ کا دعویٰ کریں اور قسم اٹھائیں تو قاضی صاحب اس بیع کو فسخ کر دیں گے اور مشتری کو حکم دیں گے کہ آپ زندہ غلام واپس کریں اور جو غلام ہلاک ہوا ہے اس کی قیمت واپس کریں۔ واختلفوا فی تفسیرہ علی قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور جہاں تک قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق تحالف کی تفسیر ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ پہلے مشتری سے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ باخدا ان دونوں غلاموں کو میں نے بائع سے اس ثمن کے عوض نہیں خریدا ہے کہ جس کا بائع مدعی ہے۔ تو اگر قسم سے انکار کر لیں تو بائع کا دعویٰ اسے لازم ہو جائے گا، اور اگر قسم اٹھا لی تو پھر بائع کی طرف قاضی صاحب متوجہ ہوں گے اور اس سے ان الفاظ میں قسم لیں گے کہ باخدا میں نے ان دونوں غلاموں کو مشتری کے ہاتھ اس ثمن کے عوض فروخت نہیں کیا ہے کہ جس کا مشتری مدعی ہے۔ اگر
بائع قسم سے انکار کریں تو اسے مشتری کا دعویٰ لازم ہو جائے گا، اور اگر اس نے بھی قسم اٹھا لی تو قاضی صاحب دونوں کے مابین بے فسخ کر دیں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَإِنْ حَلَفَ يُحَلَّفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا بِعْتُهُمَا بِالثَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي، اور اگر مشتری نے قسم اٹھا لی تو بائع سے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ باخدا دونوں غلاموں کو اس ثمن کے عوض میں نے فروخت نہیں کیا ہے کہ جس کا مشتری مدعی ہے۔ فَإِن نَقَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي، پس اگر بائع نے قسم سے انکار کیا تو اسے مشتری کا دعویٰ لازم ہو جائے گا۔ وَإِنْ حَلَفَ يَفْسَخَانِ الْعَقْدَ فِي الْقَائِمِ، اور اگر بائع نے قسم اٹھا لی تو زندہ غلام میں دونوں عقد فسخ کر لیں گے۔ وَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ، اور بائع کا زندہ غلام میں حصہ ثمن ساقط ہو جائے گا۔ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ حِصَّةُ الْهَالِكِ، اور ہلاک شدہ غلام کا حصہ ثمن مشتری کو لازم ہو جائے گا۔ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُمَا فِي الْإِنْقِسَامِ يَوْمَ الْقَبْضِ، اور دونوں کی قیمت کا تقسیم ہونے میں قبض کے دن کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ يَوْمَ الْقَبْضِ، اور اگر قبضہ کے دن ہلاک شدہ غلام کی قیمت میں دونوں اختلاف کرے، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، تو بائع کا قول معتبر ہوگا۔ وَأَيُّهُمَا قَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، اور دونوں میں سے جس نے بینہ قائم کیا اس کا بینہ قبول کیا جائے گا۔ وَإِنْ أَقَامَاهَا فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کیا تو بائع کا بینہ اولا ہوگا۔ وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي بُيُوعِ الْأَصْلِ، اور یہ مبسوط کے بیوع میں ذکر کردہ قیاس کے مطابق ہے۔ فِي مَنِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَقَبَضَهُمَا ثُمَّ رَدَّ أَحَدُهُمَا بِالْعَيْبِ، کہ ایک شخص نے دو غلاموں کو خریدا اور قبضہ کیا، پھر دونوں میں سے ایک کو عیب کی وجہ سے واپس کیا۔ وَهَلَكَ الْآخَرُ عِنْدَهُ، اور دوسرا اس کے پاس ہلاک ہوا۔ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا هَلَكَ عِنْدَهُ، تو جو غلام اس کے پاس ہلاک ہوئے اس کا ثمن واجب ہوگا۔ وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثَمَنُ مَا رَدَّهُ، اور جو غلام رد کیا ہے اس کا ثمن ساقط ہو جائے گا۔ وَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا، اور ثمن دونوں کے قیمت پر تقسیم ہوگا۔ وَإِنْ حَلَفَ يُحَلَّفُ الْبَائِعُ، اس کی تقریر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اگر مشتری نے قسم اٹھا لی تو بائع سے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ باخدا اس ثمن کی عوض میں نے دونوں غلاموں کو مشتری کو فروخت نہیں کیا ہے کہ جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر بائع نے قسم سے انکار کیا تو اسے مشتری کا دعویٰ لازم ہو جائے گا، اور اگر قسم اٹھا لی تو جو زندہ غلام ہے اس میں دونوں عقد کو فسخ کر دیں گے اور اس کا حصہ ثمن ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس حصہ ثمن کے مقابلے میں جو غلام تھا وہ واپس کر دیا گیا، اور جو غلام ہلاک ہوا ہے اس کا حصہ ثمن مشتری کو لازم ہو جائے گا۔ ابھی کس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یوم القبض یا یوم الخصومت کا؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یوم القبض کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور وہ قیمت دونوں پر تقسیم کی جائے گی۔ مثلا دونوں کی قیمت یوم القبض 2000 روپے ہے، تو 2000 دونوں غلاموں پر تقسیم کر دیں گے، 1000 دونوں کی قیمت ہو جائے گی، تو 1000 ساقط ہو جائے گا کیونکہ غلام واپس کیا ہے، اور 1000 مشتری کو لازم ہو جائے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ يَوْمَ الْقَبْضِ، یوم القبض کا اعتبار تو ہے، لیکن اگر یوم القبض کی قیمت میں دونوں کا اختلاف ہو جائے، بائع کہتا ہے کہ 1000 تھی یوم القبض غلام کی قیمت، اور مشتری کہتا ہے کہ نہیں 500 تھی، تو ابھی دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بینہ ہوا تو اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں ہے تو بائع کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، اس لیے کہ 500 پر تو دونوں کا اتفاق ہے، مشتری بھی اقرار کرتا ہے اور بائع بھی مانتا ہے، 500 پر دونوں متفق ہے۔ اس سے اوپر جو 500 ہے اس میں دونوں کا اختلاف ہے، مشتری جو ہے اس کے سقوط کا مدعی ہے اور بائع اس کا منکر ہو کہتا ہے ساقط نہیں ہے بلکہ ثابت ہے، تو بائع جو ہے وہ چونکہ منکر ہے اس لیے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ اور اگر دونوں کے پاس بینہ ہوا تو بائع کا بینہ اولا ہے، اس لیے کہ ہم پہلے اصول بیان کر چکے ہیں کہ جو بینہ مثبت علی زیادہ ہو تو وہ بینہ زیادہ اولا اور راجح ہے، اس لیے کہ بینات اس بات کے لیے ہے۔ وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي بُيُوعِ الْأَصْلِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے
کتاب المبسوط کے بیوع میں ایک مسئلہ ذکر فرمایا ہے تو اوپر ذکر کردہ مسئلے کی تفصیل اصل کے بیوع میں ذکر کردہ مسئلے کی قیاس کے مطابق ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے ایک ہی عقد کے تحت 2 غلام خریدیں، دونوں پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک غلام میں بائع کے پاس سے عیب آیا ہے، تو مشتری نے خیار عیب کے تحت وہ غلام اسے واپس کر دیا، اور جو دوسرا غلام مشتری کے پاس باقی بچا وہ اس کے قبضہ میں ہلاک ہوا۔ تو ابھی جو غلام ہلاک ہوا ہے اس کا ثمن مشتری کو لازم ہو جائے گا، اور جو واپس کیا ہے اس کا ثمن ساقط ہو جائے گا۔ وَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا، اب یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہر غلام کا ثمن کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یوم القبض جو قیمت ہے وہ قیمت دونوں پر تقسیم کر دی جائے گی۔ مثلا یوم القبض دونوں کی قیمت 2000 ہے، تو 1000 مشتری پر واجب ہو جائے گا کیونکہ غلام اس کے پاس ہلاک ہوا ہے، اور 1000 اس سے ساقط ہو جائے گا کیونکہ ایک غلام عیب کی وجہ سے واپس کیا تو اس کا حصہ ثمن جو کہ 1000 ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ فَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ، اس کا تعلق بھی سابقہ مسئلہ کے ساتھ ہے کہ اگر یوم القبض ہلاک شدہ غلام کی قیمت میں اختلاف ہو جائے تو کس کا قول معتبر ہوگا، تو اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بالتفصیل بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔